السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقریض کیا ہوتی؟ بس لکھی ہوتی ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو ڈکشنری ہے؟ کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کافی لوگوں کے پاس ہے۔ اگر اردو ٹو اردو نہیں بھی تو اردو ٹو انگلش بھی ہوگی، تو اس سے دیکھ لیجئے۔ تو کل ذرا دیکھ کے آئیے تقریض کا معنی۔ اب کیسے یاد رہے گا کہ دیکھنا ہے؟ ہاتھ پہ لکھنا ہے؟ چلے ہاتھ پہ لکھ لیں۔ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، 8ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین اور صاحب قلم بزرگ امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ المولود 691 ہجری 691 ہجری المتوفى 751 یعنی 751 ہجری کی ایک مختصر مگر نہایت ہی مقبول کتاب ہے۔ کتنے سال جیے؟ 60 ایئرس۔ کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ایک انسان کیوں دینی اور اخلاقی خرابیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نفسی اور خارجی اثرات، یعنی نفسی اندر کے، خارجی باہر کے، اس کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اس موضوع کو امام ابن قیم نے ایک مسلمان عالم کے نقطہ نظر سے، ہی از اسکالر، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق ردیہ، یہ ردیہ نہیں ہے، دال کی یہ شد جو ہے نا، یا پہ ڈال دیجئے، ردیہ گھٹیا، ردی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور تصحیح اعمال و عادات کے عملی طریقے بڑے دل نشین انداز میں بیان کیے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے بیماریاں بتائی اور دوسری طرف علاج بھی بڑا اچھا بتایا۔ امام ابن قیم حضرت شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی المتوفى 728 ہجری 728 کے سب سے زیادہ مشہور شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابن تیمیہ کے، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کا ساتھ دمشق کے جیل خانے میں بھی نہ چھوڑا، جیل میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ طرح طرح کی توہین و تعذیب سے گزرے۔ توہین یعنی بے عزتی اور تکلیف و تعذیب یعنی عذاب، مگر حق گوئی سے کبھی باز نہ آئے اور اپنی ساری عمر اپنے استاد بزرگ کی طرح اصلاح عقائد و اعمال میں صرف کر دی۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں اور آج تک ساری دنیا میں مقبول ہیں، خصوصاً زاد المعاد، اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا، سیرت کی کتاب ہے۔ اعلام الموقعین اور مدارج السالکین وغیرہ تو اپنے موضوعات پر اہم ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ امام ابن قیم کے بہت سے رسالوں کے تراجم اردو میں بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس کتاب الجواب الکافی کا اردو ترجمہ بھی ایک مدت ہوئی ہوا تھا، لیکن دو وجوہ کی بنا پر ایک جدید ترجمے کی ضرورت سمجھی گئی۔ اول تو اس لیے کہ سابق ترجمے کی زبان سے اس ترجمے کی زبان زیادہ سلیس اور سہل ہو، سلیس یعنی آسان، اس لیے کہ مفصل فہرست مضامین بھی اس کے ساتھ شامل کر دی جائے تاکہ کتاب سے استفادہ آسان تر ہو جائے۔ یہ ترجمہ تجربہ کار مترجم مولانا ابوالعلا محمد اسماعیل صاحب گودروی نے کیا، جو مولانا شبلی اور مولانا حالی کے معاصر، شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی کے معاصر، کنٹمپریری، ایک پرانے بزرگ تھے۔ یعنی یہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کس دور کے عالم تھے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ مختلف عربی کتابوں کے مترجم ہیں۔ ترجمہ انہوں نے اپنے شوق سے کبھی کیا تھا، ادارے نے مسودہ ان سے خرید لیا۔ اس کے بعد اصل عربی سے حرفن ملا کر اس کی تصحیح و تکمیل وغیرہ مولانا سید عبد القدوس ہاشمی نے کی، یعنی عربی کے ساتھ باقاعدہ اس کو کمپیئر کیا۔ حوالوں اور ذیلی ملاحظات کا اضافہ بھی انہوں نے ہی کیا، اور فہرست وغیرہ بھی انہی کی تیار کی ہے۔ حتی الامکان کوشش کی گئی کہ کتاب کو صحیح تر، مکمل تر اور بہترین صورت میں پیش کیا جائے۔ والاتمام من اللہ، یعنی کہ اتمام تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پرفیکشن صرف اللہ کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے۔ دین کسی نظری فلسفے کا نام نہیں ہوتا، یہ فکر و نظر کی صحت اور اعمال و افعال کی درستگی کا ایک مربوط نظام ہے۔ صرف نظریہ نہیں، آئیڈیالوجی نہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان، صرف اتنا نہیں کافی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ فکر و نظر کی صحت اور اعمال و افعال کی درستگی۔ اس کے لیے ایک اچھے مسلمان کو دین و عقیدہ کے ساتھ ساتھ اعمال و افعال میں بھی صحیح طریقے پر کاربند ہونا چاہیے۔
تو یہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے تقریر لکھی اس کتاب کے بارے میں، یعنی تعارف کرایا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.